السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں حفیظ سینٹر جو کہ ایک موبائل بزنس کا ہب ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں زید مون بھائی جو خدمت گروپ کے وائس سینئر پریزیڈنٹ ہیں. آج ہم ان سے کچھ سوالات کے جوابات لیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسا آج کل بزنس چل رہا ہے اور کیا یہاں پہ حالات ہیں. جی السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام جناب. جی زید بھائی، ہم آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اپنے اس قیمتی وقت میں سے تھوڑا ٹائم دیا، اور ہم آپ سے آج 2-3 کویشچن کریں گے جن کا آپ ہمیں جواب دیں گے. تو وہ سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں پہ یہ جو آج کل پولیٹیکل آ رہا ہے اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ کے یہاں پہ کوئی بزنس کو فرق پڑا ہے اس بات کا، اور یہاں کام ویسے ہی پراپر چل رہا ہے؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے جی کہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی ساری جو ہے نا وہ اس وقت ڈسٹرب چل رہی ہے پورے ملک میں، جس کی وجہ سے بزنس بھی جو ہے وہ پورے ملک کا اس وقت ڈسٹرب ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ کے مسائل چل رہے ہیں، امپورٹ نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری آئی ٹی کی مارکیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو سارا سسٹم ہی جو ہے نا امپورٹ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ٹی جو ہے تو پچھلے 1 سال سے آئی ٹی کا بزنس اسی لیے ڈسٹرب ہے کہ امپورٹ پہ پابندی ہے. اس کے ساتھ جو ہے پھر دوسرے بزنس بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارا بزنس صحیح چلے گا تو ہم لوگ پھر کپڑے بھی خریدیں گے، گاڑیاں بھی خریدیں گے، اور چیزیں خریدیں گے. لیکن اگر ہمارا بزنس سلو ہے تو پھر ہم دوسری چیزیں نہیں بائی کر سکتے نا. تو اس لیے سارے بزنس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ کائنڈلی جو ہے یہ گورنمنٹ جو اب یہ اسٹیپ لے رہی ہے، ابھی جس طرح یہ 1-2 دن پہلے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کو بھی جو ہے نا وہ کافی فرق پڑا ہے، نیچے گیا ہے. اس سے جو ہے انشاءاللہ ماضی میں ہم پر امید ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کے جو مسائل ہیں اس پہ جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی حل نکالیں گے تاکہ جو بزنس ہے وہ ایک اچھی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکے. تو سر جب پچھلے ہمیں جیسے سب کو پتہ ہے کہ حفیظ سینٹر کے اوپر 2 پورشن جل گئے تھے، تو اس حوالے سے آپ کی یونین نے جو ہے وہ دکانداروں کو کیا ریلیف دیا؟ جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 اکتوبر میں حفیظ سینٹر کا ایک سانحہ ہوا جو کہ ایک پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس میں ہمارا جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کا ہمارے تاجروں کا نقصان ہوا. تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوئے، ہماری یونین الیکٹ ہوئی یہاں پہ حفیظ سینٹر میں. اس کے نیکسٹ جو ہے 2021 اپریل میں تو 207 دکانیں تھیں جو جل چکی تھیں، جو بالکل بند پڑی تھیں. جن لوگوں کے جو ہے وہ گھروں کے چولہے بند تھے، ہزاروں لوگ تھے، وہ 201 دکان کے اوپر تقریباً منیمم 5 بندے کام کرتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے نا وہ کوئی 1500-2000 بندہ جو ہے وہ ڈسٹرب تھا. پھر دوسرا پلازا بھی ڈسٹرب تھا. ظاہری بات ہے بائی فرنٹ آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بائی فرنٹ جو ہے وہ سارا جو ہے اس وقت بہت بری شکل پیش کر رہا تھا. لیکن جی اللہ کا شکر ہے جی، ہم اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم نے اپنے ٹرنیور میں 2 سال میں یہ جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا اور اپنی مدد آپ کے تحت کیا. اس میں سب سے بڑی جو کاوش ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ حفیظ سینٹر فیاض بٹ صاحب کی ہے کہ جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کام اپنے ذمہ لیا، اور اللہ پاک نے ان کی مدد کی. اور پوری ٹیم نے جو ہے وہ بٹ صاحب کے ساتھ مل کے پوری خدمت گروپ کی جو ٹیم تھی انہوں نے بٹ صاحب کے شانہ بشانہ کام کر کے یہ پلازا الحمدللہ آج یہ پورا بحال ہو چکا ہے. جتنا وہ جو آگ سے جو وہ پلازا دکانیں جلی تھی، بند ہوئی تھی، وہ آج جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں آ چکی ہیں، بلکہ الحمدللہ پہلے سے بھی بہتر ہو چکی ہیں. اب اس سے آگے بھی ہمارے اور پروجیکٹ بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جنریٹر لگانے جا رہے ہیں پلازے میں. ہمارے جم اوپر جو ہے وہ پہلے بھی جم تھا لیکن وہ آگ کی نظر ہو گیا سارا، وہ بھی ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ 5-10 دن کا کام رہ گیا، وہ بھی ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ اب لفٹیں بھی چل رہی ہیں، پلازے میں گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. تو یہ اللہ پاک کا خاص ہمارے پہ کرم ہے کہ ہم نے کسی بھی گورنمنٹ کی امداد کے بغیر الحمدللہ ہم نے اپنی جو ہے نا وہ ذاتی طور سے ہم نے اس پلازے کو بحال کیا. جی تو جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ اکثر موبائل شاپس کے باہر وہ اسٹرینجرس کھڑے ہوتے تھے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی موبائل سیل پرچیز کرتے تھے، جن کو آپ کی موبائل مارکیٹ میں پھڑیے کے نام سے کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. تو ان کے حوالے سے آپ نے کیا جہاں پہ امینڈمنٹس کی ہیں کہ ان کا یہاں پہ آپ کچھ کافی حد تک نظر نہیں آ رہے؟ وہ لوگ جو باہر سے آ کے جو شاپس والے رینٹ پے کر رہے ہیں وہ سب ان سے بہت متاثر تھے. اس حوالے سے آپ کی یونین نے کوئی قدم اٹھایا ہو؟ دیکھیں جی، یہ جو بروکر مافیا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مارکیٹوں میں ان کا راج ہوتا ہے. ہر مارکیٹوں میں ان کا جو ہے نا وہ اجارہ داری ہوتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں. جس طرح ہال روڈ ہے، شالمی ہے، یا اس طرح کی اور بڑی مارکیٹس ہیں. لیکن ہمارے پلازے میں بھی یہ کافی جو ہے نا وہ یہ سسٹم چل رہا تھا. لیکن اب الحمدللہ
ہم نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے. اس میں ہم نے پہلے ان کو وارننگز دیں, ٹھیک ہے, وارننگ کے بعد بھی اگر کوئی نئی بات آیا تو ہم نے ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی یہاں پہ سزائیں دی, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلازے میں جو بروکری کا ایک سسٹم تھا اس پہ کافی حد تک ہم جو ہے وہ قابو پا چکے ہیں. جی ہاں جی, جس کی وجہ سے دکاندار بھی کافی متاثر ہوتے تھے. کوئی چوری کا موبائل دے جاتا تھا اور نام حفیظ سینٹر کا بدنام ہوتا تھا, تو اس حوالے سے اب وہ چوری کے موبائل شوبائل جو اگر اکثر آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی قانونی یہاں پہ رکھا ہوا ہے کچھ چیز؟ جی الحمدللہ جی, یہ ہمارے پورے پلازے میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے قانونی مشیر بھی رکھے ہوئے ہیں, ہم خود بھی کرتے ہیں, اور میں بھی موبائل کے بزنس سے بلانگ کرتا ہوں. تو اس لیے مجھے جو مشکلات تھی موبائلز کی وہ مجھے پتہ تھی. 20 سال سے میں پلازے کے ساتھ منسلک ہوں, تو موبائلوں والوں کا جو ادھر مشکلات تھیں وہ مجھے پہلے معلوم تھیں. جب میں انہیں اقتدار میں سینئر نائب صدر مجھے فیاض بٹ صاحب نے بنایا, تو میری یہی کوشش تھی کہ جو موبائل والے ہمارے دوستوں کو جو مشکلات ہیں اس کو قابو پایا جائے. جس طرح یہ چوری کے مسائل تھے, اس میں ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو ہے اب ای گیجٹ اپلیکیشنز ہے جو ہمیں گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. اب کسی شاپ کیپر کو بھی ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ ای گیجٹ کے بغیر آپ نے فون نہیں خریدنا. کسی نے ای گیجٹ کیا ہو تو پھر وہ لیگل ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ چوری کا نکل بھی آتا ہے تو ہم بھرپور اس کو جو ہے نا دکاندار کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کو اس فون کی ریکوری دلواتے ہیں گورنمنٹ سے بھی, محکمے سے بھی, یا جو بھی اس کا پیچھے چور ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم فالو کروا کے دکاندار کو اس کی ریکوری جو ہے نا وہ دلواتے ہیں. تو جیسے یہ ڈالر کی قیمتوں میں آج کل کبھی اضافہ ہو رہا ہے کبھی کمی ہو رہی ہے, اس سے بھی کاروبار کافی متاثر ہے. کیسے حالات ہیں آج کل کاروبار کے؟ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا تھوڑا ڈاؤن فال آیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت تو جو یہ دور چل رہا ہے نا, یہ تو کہہ لیں کہ ایک سروائیول کا دور ہے کہ اب ارننگ تو بہت دور کی بات ہے. اب بزنس مین جو ہے اس حالات میں سروائیو کر جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی دکاندار کی. ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی 300 پہ جا رہا ہے, کبھی 350 پہ آ رہا ہے. تو اس حالات میں تو دیکھیں اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں ہو سکتی نا. ڈالر جو ہے وہ اسٹیل ہو جائے اگر, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اس پہ کوشش کر رہی ہے اپنے طور پہ جو ہے وہ کافی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ پورے امید ہیں کہ, اور انشاءاللہ ہم ہر جو ہے نا گورنمنٹ کے اچھے کام میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی ان حالات میں ہم نے آپ سے پہلے کافی دکانداروں سے بھی ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ یونین ہمیں رینٹ پرائزز میں بھی کافی ریلیف دے رہی ہے, اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کوئی ریلیف وغیرہ دیا دکانداروں کو اس مہنگائی کے دور میں؟ کچھ ان کے ساتھ کندھا لگایا ہو؟ دیکھیں جی, یہ جو کرائے کا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ تو مالک کا اور کرایہ دار کا ایک آپسی معاملہ ہوتا ہے. جب ہمارے پاس کوئی دکاندار آتا ہے کہ یار میرے کرائے کا ایشو ہے, تو ہم جو ہے وہ دکاندار کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دکاندار, ہم لوگوں کو انہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے. تو ان کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم پہ فرض ہے وغیرہ دے دیتے ہیں آپ انہیں یا جی. پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم مالک کو بھی بلاتے ہیں, دکاندار کو بھی بلواتے ہیں, ان کی جو ہے وہ آپسی میں جو ہے نا آپس میں اس معاملے کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اچھے ماحول میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ کورٹ کچہریوں کے چکر میں پڑو گے, مالک کا بھی نقصان ہوگا, کرایہ دار کا بھی نقصان ہوگا. تو پھر بھی اینڈ جو ہے وہ آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی اس کا حل کرنا پڑے گا. تو سارے معاملہ سے بہتر ہے گا آپ پہلے ہی ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپس میں اس معاملات کو حل کر لیں. تو الحمدللہ جو مالک پراپرٹی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کرایہ دار کو لیو دے دیتے ہیں, کئی دفعہ نہیں بھی دیتے, لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹیبل پہ ہی ان کا معاملہ حل کروائیں جو ہے. جی سر, تو آج کل جیسا کہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی اے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اپروو کرتے ہیں موبائلس کو, تو ان کے ریٹ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے 48,000 تھا آئی فون پہ, پھر لاکھ, اور اب 2-2 لاکھ روپیہ. تو اس سے دکاندار متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں, اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت کو اس میں تھوڑا ریلیف دینا چاہیے دکانداروں کو, یا یہ ٹھیک کر رہے ہیں جو اتنی زیادہ ٹیکسز لگا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اس وقت موبائلز بزنس جو ہے اس کا سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا, یہ پی ٹی اے ڈیوٹی ہے. جی جتنی یہ پی ٹی اے ڈیوٹی اس وقت گورنمنٹ نے کر دی ہے, یہ تو اب بہت بہت بڑے بزنس مین ہیں جو ان کی بھی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. اس کا کیا اب نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ وداؤٹ پی ٹی اے جو ہے وہ فون یوز کر رہے ہیں. ایک تو اس سے گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے خزانے میں کوئی پیسہ نہیں جا رہا نا, لوگ نان پی ٹی اے فون چلا رہے ہیں. تو یہی اگر گورنمنٹ جو ہے کوئی ریزنیبل ڈیوٹی رکھ کے اس کو امپلیمنٹ کرائے تاکہ جو ہے وہ کسٹمر کا بھی فائدہ ہو اور گورنمنٹ کے بھی خزانے میں جو ہے وہ میکسیمم جو ہے نا ریونیو جو ہے گورنمنٹ جنریٹ کر سکے. تو یہ ایک, جب اس کی ڈیوٹی 40,000 تھی تو ہر بندہ جو ہے وہ پی ٹی اے ڈیوٹی دیتا تھا, اس سے گورنمنٹ کے خزانے میں بھی خاطر خواہ اضافہ تھا. اب جو ہے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شاید اپنا نقصان خود کر رہی ہے. یہ تو میری آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس پہ کوئی نظر ثانی کریں کہ یہ جو لوگ آپ کی پالیسیز بناتے ہیں خدا را ان کو جو ہے سمجھائیں کہ یار اس طرح اتنی ڈیوٹی جو ہے وہ آپ نے کر دی ہے. 1,87,000 روپیہ
फ़ोन की ड्यूटी है, 2-2.5 लाख का फ़ोन है. अब आप गवर्नमेंट के पास तो खैर फिगर होंगी, हमारे पास तो फिगर नहीं है. अब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट कोई ड्यूटी किसी कस्टमर की पिछले 1-2 महीने में किसी की जमा करवाई हो. जो बहुत बहुत बड़े हमारे क्लाइंट थे, बिजनेसमैन थे, वो भी ड्यूटियाँ जमा करवाना छोड़ गए हैं. अब वो क्या करते हैं कि नॉन पीटीआई फ़ोन चलाए जाते हैं. तो ये खुदारा गवर्नमेंट को जो है ना इस पर कोई नज़रसानी करनी चाहिए, कम से कम ड्यूटी रखे ताकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और आम सार्फ का भी फ़ायदा हो इसका. तो ज़ियाद भाई, जाते जाते हमारे प्रोग्राम के तवस्सुफ से आप बता दीजिएगा कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो ये मोबाइल बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसे अहकामात जो वो करें जिनसे उनका बिज़नेस बेटर हो, या कैसे कोई बिज़नेस रन करने के लिए अगर कोई न्यू कमर आता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखें जी, कोई भी बिज़नेस है ना, मोबाइल्स का हो, कोई भी बिज़नेस हो, उसमें सबसे पहले जो है ना वो आपकी अपने बिज़नेस के साथ एक नेक नीति होती है. जी. ठीक है, कि कोई भी काम करना है शुरू से पहले ना आपको सबसे पहले अपनी नेक नीति सही करनी चाहिए. ठीक है, जब आप नेक नीयत से कोई भी काम करेंगे ना, जब आप सोचते हैं कि मैंने 2 नंबरी नहीं करनी, मैंने अच्छे तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करनी है. देखिए, तो हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस बात पे यकीन है कि जब हमारी ये सोच होती है ना तो फिर अल्लाह पाक भी हमारी मदद करता है. तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हफीज़ सेंटर में मेरे सामने, मैं भी इसमें शामिल हूँ, और भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मार्केट के काफ़ी मसाले हैं जो इधर खाली जो है ना वो आए थे खाली हाथों से. आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं लोग यहाँ पे. तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट किया, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिज़नेस जो है वो लोगों के साथ किया. आज अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं. जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे खिदमत ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ैद मून भाई, और इन्होंने आज हमें बहुत प्यारी बातें बताई. और जितना भी यहाँ पे आपने सानिया देखा होगा 2020 में, सब जानते हैं जो फी सेंटर में आग लगी और जिससे जो नुकसानात हुए दुकानदारों को, उन सब को भी इन्होंने काफ़ी रिलीफ दी है. और दुकानदार भी काफ़ी हद तक, हमने जैसा कि खुद नोटिस किया, इस ग्रुप से, खिदमत ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा वो मुतमईन है. तो बहुत शुक्रिया मून भाई आपका हमारा इतना कीमती टाइम देने का अपने. और अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं. इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान को, अज़फ़र खान.